السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ کیسی طبیعت؟ حادثے اور پھر حادثات۔ مسئلہ سنگین ہے۔ مسئلہ ہمارا اجتماعی طور پہ انسانی ارتقائی عمل کا ہے۔ انسانی ارتقائی عمل یوں تو ہزاروں برسوں میں یہاں تک پہنچا کہ اب انسانیت جو ہے وہ ایک مسلمہ اصول بننے جا رہی ہے ساری دنیا میں۔ ہم اب انسانیت کی طرف، مذاہب کو چھوڑ کر انسانیت کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں، آدم کو انسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، بہتر سے بہتر انسان تخلیق کر سکیں ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، جو زیادہ سے زیادہ انسان کے لیے کرامت ہو، چیزوں کا درست طریقے سے استعمال کر سکے۔ ان ساری باتوں کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہوتا آیا ہے، اس کو کہیں پہ تھمنا ہے، کہیں پہ رکنا ہے، کہیں پہ کم ہونا ہے۔ یہ سماج کا وہ گندہ ترین پوتھڑا ہے جس میں نسلیں جو ہیں وہ برباد ہوتی ہیں، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، سماجی طور پہ، معاشی طور پہ۔ یوں تو اس مسئلے پہ بہت سی باتیں، بہت سی چیزیں کہی گئی ہیں۔ میری رائے جو تھی، جو میں نے لکھی تھی اس حوالے سے، وہ یہی تھی کہ نپنسک کیا جائے، لیکن نپنسک کرنے سے بھی مرد باز نہیں آئے گا۔ وہ اپنے ہاتھ سے کوشش کرے گا، وہ قتل بھی کر سکتا ہے۔ وہ دہلی میں جو ریپ کیس ہوا تھا جس طریقے سے، اور اس کے اندر راڈ ڈالی گئی تھی لڑکی کے اندر، وہ اس طریقے کی حرکت کر کے وہ اپنی وحشت کو اور زیادہ بربریت کا نشانہ بنا سکتا ہے۔ میں لوگوں کے تبصرے، تجزیے، باتیں پڑھ رہا تھا۔ ہماری نہایت محترم دوست ملتان کی ڈاکٹر رامیش فاطمہ، ان کا سجھاؤ انہوں نے سمجھایا، بتانے کی کوشش کی کہ بے شک 10 سال تنہائی میں رکھیں اس کی، روز کونسلنگ کریں، اس کو بہتر شخص بنائیں، اس کو کارآمد انسان بنائیں، اس کو نپنسک نہیں کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مشورہ دیا کہ نیٹ فلکس پہ ایک سیریز ہے اس حوالے سے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں جو لوگ نیٹ فلکس دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی رائے باعث احترام، اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، ہاں وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور ان کا کیونکہ وہ ڈاکٹر ہیں اور وہ ایک لڑکی بھی ہیں، تو وہ ان چیزوں کو بہت قریب سے، اور ملتان میں جہاں پہ رہتی ہیں وہاں پہ وہ کافی زیادہ قریب سے دیکھ رہی ہوں گی، کیونکہ وہ حصہ ہیں۔ تو لہٰذا ان ساری باتوں کے پیش نظر ہینگ دا ریپسٹ اور نپنسک کیا جائے، میری آرا میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ لیکن کیا ہمارا سماج یا ہماری ریاست یا قانون کی عمل درآمد اتنی ہے کہ ہم ایسا کر سکیں؟ یا نپنسک ہونے کا قانون، یا اگر سزائے موت کا قانون نیشنل اسمبلی پاس کرتی ہے تو وہ کیا لازم ہے کہ صحیح مجرم کو ہو؟ الزام بھی لگ سکتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں بھی برباد ہو سکتی ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ بہت دور تک جا کے سوچیں تو کہ جو 82% ریشو ہے شندانہ گلزار، جو تحریک اندازہ ہوا کہ قریبی رشتہ دار، فرسٹ ریلیٹیو بلڈز جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں،
اس میں آپ نے ایک شخص کو نپنسک کیا، خاندانی لڑائیاں یا جو بھی ہمارے یہاں ہوتی ہیں تو اس میں قتل و غارت کا عنصر کتنا زیادہ پایا جاتا ہے. اس ہو سکتی ہیں، لڑکی دگنے کرب سے گزر سکتی ہے، یہ بھی عین ممکن ہے. اس سے بہتر سجھاؤ کہ وہاں ادھر 10 سال 15 سال جو بھی ہے اس کی روز کونسلنگ کر کے اس کو کرامت شہری بنانے کی کوشش کی جائے، چاہے اس کی موت تک یہ سزا 14 سال تک کر دی جائے. وہ زیادہ بہتر ہے سماج کے لیے بنسبت اس کے کہ اور سے اور مسائل کھڑے کیے جائیں. ہمارے دوستو جو ہیں لسٹ میں وہ تو بظاہر متشدد نہیں دکھتے، لیکن ایک اکثریت پھانسی کی سزا کی اب بھی حامی ہیں جو اپنے آپ کو ترقی پسند کہتے ہیں. وہ تھوڑا گہرائی میں جا کے سوچیں، اگر آپ وکٹم کو مار دیں گے تو کیا جرم ختم ہو جائے گا؟ کیا ہاتھ کٹ جانے سے چوری ختم ہو جاتی ہے؟ یہ ایک نفسیاتی عارضہ ہوتا ہے. بعض لوگ شوخیہ کرتے ہیں، بعض لوگ جلد پیسہ پانے کے لیے کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، اس کو نفسیاتی طریقے سے حل کرنا چاہیے. جس طریقے سے تہذیب یافتہ ترین جب تہذیب یافتہ کی بات کی جاتی ہے تو لوگ امریکہ اور برطانیہ کو دیکھتے ہیں. تہذیب یافتہ ترین ممالک میں اگر آپ دنیا کے 10 اٹھائیں تو اس میں ناروین ممالک آتے ہیں. وہ انسانی تہذیب میں سب سے آگے اور ترقی یافتہ ہیں انسانی اصولوں کو اپنانے میں. لہٰذا ہمیں کوئی بھی چیز اگر دیکھنی ہے تو وہاں کے تناظر سے دیکھنی چاہیے. قوم پاکستان کی قوم 95 سے 97% تک مسلمان قوم ہے. ہر مذہب یا ہر قوم اپنے آپ کو دنیا کی بہترین اور عظیم قوم اور اپنے مذہب پہ کامل اور مضبوط مانتی ہے. کامل اور مضبوط ماننے کے لیے لازم ہے کہ دنیا کو آپ باور کرائیں اپنے انسانی رویوں سے دوسرے انسانوں کو کم سے کم ضرر پہنچانے کی. جس حساب سے ہمارے یہاں لوگ اس معاملے پہ امریکہ یا برطانیہ یا کہیں اور ممالک کی مثال دے رہے ہیں کہ وہاں ریپ اتنے ہوتے ہیں، تو پاکستان میں کتنے ریپ کیس رپورٹ ہوتے ہیں اور کتنی باتیں جو ہیں وہ محض رپورٹ نہیں ہو پاتی اس طریقے سے، اور بہت سے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے لکھا جا رہا ہے، جتنا لکھا جا رہا ہے اس طریقے سے اتنا پہنچ نہیں پا رہا ہے. اصولی طور پہ تو ہمیں گزشتہ 2-3 عورت مارچ کے بعد ان چیزوں پہ کی سمجھ بوجھ میں اضافہ تیزی سے ہونا چاہیے تھا اور ان چیزوں کی کیسنگ کم ہونی چاہیے تھی. لیکن الٹا یہ ہوا کہ اس کی تیزی اس معاملات میں تیزی آئی گئی اور مزید تیزی سے یہ چیزیں خبریں پھیل رہی ہیں. بہت سے دوست باہر بیٹھے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باہر کی فنڈنگ لوگوں سے لے کے یہ خبریں جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو ذہنی مفلوج کیا جا رہا ہے. ذہنی مفلوج ہو رہے ہوں گے لوگ، بے شک ہو رہے ہوں گے، اس میں کوئی رائے نہیں ہے. فورین فنڈنگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن کیا ہم نے بہتر انسان بننا نہیں سیکھا؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ آزادی ہے اور اتنی آزادی ہے اور اتنی آزادی ہے، ہمیں یہ کیوں نہیں دکھتا کہ وہاں پہ ساحل پہ بکنی پہ موجود لڑکیاں اور خواتین اور بچیاں آزادی سے گھومتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ کسی کی جبلت اتنی نہیں بھڑکتی کہ وہ جا کے ریپ کر دے. ہمارے یہاں ابائے میں ہو یا نہیں ہو ہماری جبلتیں کیوں بھڑک جاتی ہیں؟ ہمیں اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، جس کی بات ہم سب کرتے ہیں اکثر و بیشتر، کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کانسٹیٹیوشنلی ان کو لیگلائز کیا جائے، ان کو لیگلائز فریم میں لایا جائے
اور بالغ لوگوں کے درمیان رضامندی سے سیکس کو جو ہے اس کو روک ٹوک نہ کی جائے۔ مزید یہ کہ یہ نہیں کہہ رہا کہ پورن انڈسٹری بنا دی جائے، لیکن یہ ایک کام ہے، جو لوگ اس سے نکلنا چاہتے ہیں ان کی نکلنے میں بھی مدد فراہم کریں۔ اگر وہ آپ کو لیگلائز ہونے سے شرماتے ہیں یا جھجکتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار اپنائیں۔ اس کے لیے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، جہاں مردوں کو عورت ذات پہ گالیاں نکالنے سے روکنے سے لے کر عورتوں کو، خواتین کو عورت ذات سے متعلق گالیاں دینے سے اجتناب کرنا چاہیے، وہاں ہم سب مردوں کو بھی بھاری ذمہ داری ہے کہ اپنے غصے میں بیچ میں عورت ذات کو گھسیٹ کے نہ لایا کریں۔ یہ بھی ایک ہماری ذہنی ایک ہجان کا شکار لوگ ہیں ہم لوگ، کہ ہم لوگ کسی کی چیز کی تعریف کرنی ہوتی ہے تو ہم بہن کی گالی دیکھیں یا ماں کی گالی دیکھتے ہیں، کیا زبردست چیز تھی یار، گاڑی تھی یار۔ ہمارا تو مذاق بھی گالی ہے اور ہمارا غصہ بھی گالی ہے اور ہماری عام بات بھی گالی ہے مردوں کی۔ یہ گالی اتنی زیادہ کیوں ہے ماں بہن کی؟ اور یہ اگر تعلیم، اگر اخلاق، اگر گھریلو اور سماجی تربیت آپ کو گالی جیسے گھٹیا فعل سے نہیں روک سکتی، تو پھر آپ کو کس بات کا گھمنڈ ہے اگر آپ پیسے زیادہ کماتے ہیں اور آپ کی زبان سے وہی غلیظ گالیاں اور وہی گندی زبان نکلتی ہے؟ یہ تو وہی بات میں رکھا، پالا، سب کچھ کیا، وہ سب کچھ کرنا سیکھ جائے گا، بہو بہو کرنا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ اس کی فطرت ہے۔ آپ گالی کو اپنی فطرت نہیں بنائیں، آپ گالی سے چھٹکارا حاصل کریں۔ ایک گندی غلط عادت، جس طرح گھر کا پالتو کتا گندگی اگر اس کو طریقے سے کرنا سکھائیں تو وہ جگہ پہ کرنا سیکھ جاتا ہے۔ اس طریقہ سے آپ بہتر شعور رکھنے والے انسان ہیں، آپ ذہن رکھتے ہیں، آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اچھا برا، تو آپ اس سے دور ہوئیں۔ ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کی، ہمیں اپنا آپ ہر کسی کو درست کرنے کی ضرورت ہے، مجھ سمیت آپ سمیت۔ بہت سی لڑکیاں بھی سوشل میڈیا پہ ماں بہن کی گالیاں لکھتی ہیں اور بعض ڈیفینڈ کرتی ہیں کہ اگر ماں کی گالی دو تو وہ مرد کو جا کے لگتی ہے، کیونکہ اس کی بہن کی اور اس کی ماں کو جا کے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم، اس کو عورت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ذہنی فرسٹریشن جو اب بڑھتی ہے تو اس سے یہ چیز میرے خیال میں سامنے آتی ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہم گویا یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں میں تجھے نہیں مار سکتا تو تیری بہن کے ساتھ یہ کر سکتا ہوں۔ یہ ایک ہماری لاشعوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس گالی کو دے کے اس بات کو باور کراتے ہیں، لیکن ہم اس بات کو مانتے نہیں ہیں، کیونکہ اس سے ہماری ناک نیچے ہو جاتی ہے کہ ہم نے یہ بات سوچی بھی یا ہمارے ذہن میں یہ بات تھی، لیکن شاید حقیقت یہی ہے اور ہمیں حقیقت کو جاننا چاہیے۔ لہٰذا جو بھی دوست ہیں، جو بھی لوگ ہیں میرے ارد گرد جو سن رہے ہیں، وہ اپنی زبانوں کو، اپنی کی بورڈ کی انگلیوں کو اپنا ذرا اس حوالے سے جائزہ لیجئے اور بات کیجئے خود اپنے آپ سے کچھ دیر۔ عورت اگر کر رہی ہے، ایک سے نہیں 4 سے کر رہی ہے، وہ اس کا مسئلہ ہے۔ آپ بھی 4 سے کرتے ہیں، 6 سے کرتے ہیں، فلرٹ کر رہے ہوتے ہیں، رومانس نہیں کر رہے ہوتے، سیکس نہیں کر رہے ہوتے، اچھے خوشگوار لمحات میں موڈ میں فلرٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے کوئی آپ کی عورت یا کوئی لڑکی آپ کا بلاత్کار نہیں کرتے، نہ جائز سمجھتی، وہ ان کی سوچ میں کیوں نہیں آتا؟ آپ یہ بھی سوچیں وہ بھی انسان ہیں، ان کی غفلت ہے، وہ ایسے گھٹیا فعل کیوں نہیں کرتی؟ خواتین سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ہم اگر سیکھنا چاہیں،
لیکن یہ ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں خواتین جاہل ہیں، انہیں عقل نہیں ہے، کم فہم ہیں، ہوتی ہی ایسی ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں اور جانیں کہ کتنے مرد ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں اور کتنے مرد ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائیاں کر کے بڑا اچھا محسوس کرتے ہیں۔ اب لڑکیوں اور خواتین کی نسبت، لہٰذا ہمیں لوگوں کو لکھتے ہوئے اب سے میرا خیال ہے ہمیں دونوں سزاؤں کا بائیکاٹ کر کے ہمیں سائیکلوجیکل حل ڈھونڈنے کی طرف ریاست کو لے کے جانا ہوگا۔ فی الوقت شاید ریاست یہی قانون پاس کر دے اور اس قانون کا اطلاق ہو، لیکن ہمیں ریاست کو لکھ کے، بول کے، کہہ کر، آپس میں ایک دوسرے سے بات کر کے، بات آگے تک بڑھا کر ہمیں یہ پیغام پہنچانا چاہیے۔ آج اگر نپنسک کیا جا رہا ہے، فرض کریں 15 ستمبر 2020 میں، تو 2 سال بعد، 1.5 سال بعد یا 3 سال بعد نئی حکومت آ کے، یا جب کچھ نیا دشا دکھے تو ان کے پاس یہ چیزیں موجود ہوں یا لوگوں کی یہ بات موجود ہو۔ میں بتاتا ہوں، بچپن میں مجھے ہراساں کیا گیا میرے ہی کلاس فیلو اور میرے سینئرز نے، میں کسی کو بتا نہیں سکا، اور اس کے وجہ سے مجھے جو ہے اپنی ہم عمر لوگوں اور اپنے سے بڑے اسکول کے لڑکے خاص کر مجھے سخت زہر لگتے تھے باہر کی بہانے سے، اور اس کی ایک اذیت جھیل چکا ہوں میں، تو مجھے اندازہ ہے، میں ایک مرد ہو کے جھیل چکا ہوں، ایک لڑکا ہو کے جھیل چکا ہوں، تو خواتین تو ان کو تو دوپٹہ بھی لینا ہوتا ہے، چادر بھی لینی ہوتی ہے، یہ بھی ٹھیک کرنا ہوتا ہے، یہاں سے بھی ٹھیک کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں کرے، وہ نہیں کرے، ان کے تو مسئلے اور ہوتے ہیں۔ تو سوچیں ان پہ کیا گزرتی ہوگی، ان کی ذہنی کیفیت کتنی کرب میں گزرتی ہوگی، اور آئے روز ان کی ہماری نظریں ان کا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ خواتین بائکس پہ بیٹھی ہوتی ہیں تو ایک بار دیکھنے کی چاہ میں ضرور قریب سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں، ہمیں اپنے رویوں پر، ہمیں خود پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ریاست کو کوسیے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا خود سوچیے اور خود کو کوسیے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں اور کس جانب جا رہے ہیں۔ ہم 21ویں صدی میں کھڑے ہیں اور ہم 18ویں اور 19ویں صدی والی چیزیں کر رہے ہیں۔ ہم آخر کب بہتر ہوں گے اور کب اپنی آپ درست کرنے کی طرف رجوع کریں گے؟ شکریہ بہت بہت سننے کے لیے۔